مکذبین تو ہے ہی۔ اب آیا وہ انسانیت کی زندگی کی طرف، اتنی مثالیں دینے کے بعد پھر اس نے یہ کہا کہ یاد رکھو جن چیزوں کی تم تکذیب کرتے ہو، اور ایک تکذیب یہ بھی ہے نا کہ مہلت کے وقفے میں یہ کہنا کہ نہیں صاحب کہاں کا خدا اور کہاں کا اس کا انصاف، ظالم ظلم کیے چلا جا رہا ہے، اس کا کچھ بگڑتا ہی نہیں ہے، مظلوم پستے چلے جا رہے ہیں، ان کی کوئی مدد ہی نہیں کرتا۔ کوئی انسانوں کی دنیا آ گئی نا اس کے اندر۔ وہ کہا ہے کہ یہ دین کی تکذیب کرنے والا خواہ سرکشی میں کرے یا نا امیدی میں کرے نتیجہ تو جہالت کا ہوتا ہے۔ اس کا نتیجہ بھگتنے کے لیے لفظ یہ ہے ان تلقوا الی ما کنتم بہ تکذبون، جن حقائق کو تم جھٹلاتے تھے اس جھٹلانے کا نتیجہ بھگتنے کے لیے کیا بات ہے اس لفظ کی ان تلقوا، بڑا عجیب اس میں فلسفہ آتا ہے کہ مصیبت انسان کی طرف آتی نہیں ہے، انسان خود اس کی طرف جاتا ہے۔ طلاقہ یہ ہوتا ہے آزادی سے کسی چیز کی طرف بھاگے ہوئے جانا، کہ یہ پھر اس ہلاکت کی طرف بھاگے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ آؤ پھر لپک کر دوڑ کر بھاگ کر اس تباہی کی طرف آؤ جو تمہاری اس تکذیب کا فطری نتیجہ ہے۔ ان تلقوا الی ظل ذی ثلاث شعب لا ذلیل ولا یغنی من اللہ انہا ترمی بشرر کالقصر کانہ جاملات صفر ویل یومئذ للمکذبین۔ یہ ہلاکت آمیز جو عذاب کی شکلیں ہیں ان کو کچھ مثالوں میں بیان کیا ہے۔ وہ دھوئیں کا اس قسم کا سائبان جو سایہ تو نظر آتا ہے لیکن اس میں سائے میں نہ ٹھنڈک ہوتی ہے نہ سکون ہوتا ہے، اس میں بھی بڑی تپش ہوتی ہے، اس میں دم گھٹ جاتا ہے انسان کا۔ یہ ثلاثہ شعبن کہا ہے، تین طرف سے گھیرنے والا، دائیں سے بائیں سے اوپر سے، یعنی ہر طرف سے جس کو ہم کہتے ہیں محیط گھیر لینے والا عذاب، اس قسم کا عذاب آئے گا۔ اس میں بظاہر سائبان ہوگا ٹھنڈک نہیں ہوگی۔ آپ کو معلوم ہے کبھی کبھی ایک آندھی آیا کرتی ہے یہاں بھی، وہ آسمان پہ وہ چھا جایا کرتی ہے سرخ رنگ کی، دھوپ تو نہیں اس سے گزر کے نیچے آتی لیکن خود اس کی تپش اتنی ہوتی ہے کہ دعائیں مانگتا ہے کہ یا اللہ اس سے تو وہ دھوپ اچھی ہے کس طرح، وہ 2-3 دن رہا کرتی ہے، اور اس میں سے وہ چھوٹے چھوٹے ذرے بھی وہ ریت کے یا کس چیز کے نیچے گرا کرتے ہیں۔ بڑا سخت عذاب ہوتا ہے اس قسم کا۔ وہ کہتا ہے کہ اس قسم کا سائبان کہ جو سایہ ایسا نہ دے کہ جس میں ٹھنڈک ہو، روک لے دھوپ کو لیکن اس کی اپنی تپش اتنی ہو کہ جھلسا کے رکھ دے تمہیں سائے۔ میں نے کہا ہے کہ یہ آخرت کی زندگی میں یہ شکلیں کس طرح سے ہوں گی ہم نہیں سمجھ سکتے اپنے شعور کی موجودہ سطح پر۔ قرآن نے اسی لیے کہا ہے کہ ہم ان کو مثالوں کے ذریعے سے واضح کرتے ہیں، یہ مثالیں ہیں اس کی، لیکن اس زندگی میں جو دین کا حصہ ہے اس سے انکار اور سرکشی کا نتیجہ تو محسوس شکل میں اسی دنیا میں سامنے آ جاتا ہے صاحب۔ اس قسم کے دھوئیں اور اس قسم کے عذاب تو اب روز دیکھی بات ہے، خدا نہ کرے کہ یہاں ہم ان کو یوں خود دیکھیں، ٹیلی ویژن پہ تو روز نظر آ رہے ہوتے ہیں ہمیں کہ وہ کیا عذاب ہے جو انسانیت کی اوپر طاری ہے سب۔ اس انسانیت پر جس نے دین کے ایک حصے کو تو یہاں تک پہچانا، دوسرے حصے سے اتنا انکار کیا کہ وہ اقدار خداوندی کو مانتے بھی نہیں ہیں۔ کہا کہ اس قسم کے جو بڑے بڑے یہ 2 لفظ ہیں القصر، لکڑی کے بڑے بڑے گٹھے بھی ہوتے ہیں، ان کے مان بڑے بڑے مکان بھی ہوتے ہیں، ایسے جس طرح سے کہ جو زرد رنگ کے اونٹ ہوں، یعنی شعلوں کی مثالیں دی ہوئی ہیں قرآن نے عذاب کی شدت کو بتانے کے لیے۔ ویل یومئذ للمکذبین، یہ پھر بار بار ریپیٹیشن ہو رہی ہے اسی فکرے کی۔ ھذا یوم لا ینطقون، اس دن ضرورت ہی نہیں ہوگی کہ ان سے کچھ پوچھا جائے کہ تم نے یہ کیا تھا یا نہیں۔ یہ آ چکا ہوا ہے قرآن کے اندر کہ ہر چیز مجرمین کے ماتھے پہ لکھی ہوئی ہوگی، اعمال نامہ ان کی گردن میں لٹکا ہوا کھول دیا جائے گا، انہیں کچھ کہنے کی، ان سے کچھ پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ ہر چیز جو سینے میں چھپے ہوئے راز بھی عیاں ہو جائیں گے۔ لا یؤذن لہم فیعتذرون،
اور اس کی بھی وہاں اجازت نہیں ہوگی کہ کچھ اپالوجیز کچھ نہیں، کچھ کسی قسم کی عذر معذرت جسے ہم کہتے ہیں یہ بھی وہ پیش کر سکیں، سوال ہی نہیں ہوتا۔ وہ معذرت والی بات اگر ہو تو خدا کی انصاف کیا ہو جائے گا؟ وہ تو سب کچھ طے ہونے کے بعد نتیجے پہ پہنچتے ہیں۔ یہ سارے معاملات یا سارے مقامات جتنے بھی ہیں توبہ کے، معذرت کے، یہ سارے جو ہیں وہ اس سے آگے چلا جاتا ہے، پھر عذاب خدا کا آتا ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین۔ آج وقت ہو گیا، سورہ مرسلات کی آیت 37 تک آ گئے، اگرچہ چند ہی آیات اور باقی ہیں، لیکن بہرحال وہ آئندہ درس میں ہم دیں گے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ شکریہ۔ تو گرمی نہیں وہ ہوا بڑی اچھی آتی ہے، ڈائریکٹ آتی ہے۔ ہاں جی دیکھتے ہیں صبح کو، یہ تمہیں صرف 10 بجے کا ہی خیال ہوتا ہے، صبح کا بھی خیال رکھنا چاہیے لوگوں کا، کہاں کہاں سے آتے ہیں دیکھ لیں گے۔ اگر ان کو ناگوار گزرا تو پھر 8:30 کر لیں گے۔ بات صرف بیٹی یہی نہیں ہے کہ جاتے وقت تو تم لوگوں کو آدھا گھنٹہ پہلے ہی ہم نے چھوڑ دے دی ہوئی، 10:30 کی بجائے 10 جاتی ہو نا، پھر 10 پہ یہ وہ اس سے نہیں